ویڈیو میں قدم گاہ مولا علی، اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں عامر میمن بھائی، یہ میرے ساتھ ہیں۔ تو عامر بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کو؟ کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ اچھا لگا۔ تو آپ کی کیا ویوز ہیں ہماری ویڈیوز کے بارے میں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ تھینک یو۔ تو آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف قدم گاہ مولا علی کے مین گیٹ پر، یہ آپ کو میرے سامنے نظر آ رہا ہے قدم گاہ مولا علی کا مین گیٹ۔ تو آئے آپ کو لے کے چلتے ہیں قدم گاہ مولا علی کے اندر، اور یہاں پہ آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ۔ آ جائیں میرے ساتھ۔ یہاں پر موجودہ ملکی حالات کے حساب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ۔ آ جائیں، یہاں پہ ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں اپنی ڈیوٹیوں پہ چاقو چوبند موجود ہیں۔ بھجن کی تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یہاں کی ان کی ڈیوٹی کے کیا ماحول ہے۔ تو کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ اچھا، تو عارف بھائی یہاں پہ کیا سسٹم ہے؟ یہاں پہ لوگ زائرین کی کتنی تعداد آتی ہے؟ آپ کی یہاں کیا ڈیوٹی ہے؟ زائرین کی نارملی دنوں میں تو خیر ہوتی ہے، تقریباً سارا دن چلتا رہتا ہے، اور جمعرات اور جمعے والے دن جو ہے تقریباً جو ہے رش زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے مولوی صاحب نے کافی یہاں پہ نفری ڈپلائمنٹ کی ہے۔ اور لیڈی پولیس بھی موجود ہے جو لیڈیز کی تلاشی لیتی ہے، اور ہمارا اندر اسٹاف ہے جو ایک بندہ جو ہے نا جامع تلاشی لیتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے بیگس وغیرہ جو اگر سامان لے کر آتا ہے تو وہ اس کی تلاشی لیتا ہے۔ یہ آپ کو ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں، تھینک یو۔ تو چلیں اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلیں اندر چلیں۔ یہ ہم یہاں سے اندر جیسے داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر دونوں سائڈوں پہ کچھ دکانیں ہیں، جس میں یہاں پہ دیکھیں اسپیئر پارٹس کی زیادہ تر دکانیں، اس کو اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ، یہ یہاں پہ اس کے ساتھ جو دکانیں ہیں، یہ یہاں پہ دھاگے وغیرہ اور نظر نیاز کی چیزیں یہ وہ فروخت کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں وہ یہاں سے خریدتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ایک پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، یہ واک تھرو گیٹ ہے، یہ آپ دیکھیں، اس میں سے لازمی گزرنا پڑے گا۔ یہ تلاشی کا یہاں پہ سسٹم ہے، پولیس کے جوان یہاں موجود ہیں ہماری خدمت کے لیے، ہماری آپ کی سیکیورٹی کے لیے، ہماری سیکیورٹی کے لیے۔ اب یہاں سے اندر چلتے ہیں آپ کو لے کے، اور قدم گاہ مولا علی کی تفصیلی آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ واک تھرو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی قدم گاہ کے اندر یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ دکانیں وغیرہ ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں بائیں ہاتھ پہ یہ قدیم علم واقع ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت قدیم ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں آپ، یہ علم کہتے ہیں کہ کافی قدیم ہے یہاں پہ، سالوں پہلے ہم بھی یہاں سے تقریباً 30 سال تو میرے کو بھی ہو گئے دیکھتے ہوئے، اس سے بھی پرانا ہے یہ علم ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ یہاں پہ دفاتر وغیرہ ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ چبوترا ہے، اس کے اوپر عشرہ محرم کے دوران جو ہے یہاں پہ مرکزی مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں، اور اس کمپاؤنڈ میں یہ چاروں طرف یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تمام یہاں پہ عزاداران بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور مجالس سنتے ہیں، اور اہم مواقع پر بھی۔ یہ سامنے یہ دیکھیں آپ، انجمن امامیہ سندھ، اس کے یہ کمرے وغیرہ ہیں، یہ سارا ہے، اور یہ ایک بڑی امام بارگاہ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں، یہ احاطے میں یہ بہت بڑی ایک امام بارگاہ ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں۔ اب تو اس پہ یہ کام بہت خوبصورت کر دیا گیا ہے، یہ آپ کو اب میں دکھا رہا ہوں، لیکن آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے یہ قدیم تھی، پرانا کام اس پہ تھا جو ہم نے دیکھی ہے، مگر آج یہ بالکل نئی بنا دی گئی ہے، خوبصورت بہت ہے، مگر اس پہ قدامت نہیں ہے، وہ قدامت اس کی کھو گئی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ علم ہے، یہ بہت خوبصورت کام ہے، ایران کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو، مگر یہ ہے کہ وہ جو قدیم امام بارگاہ تھی، کسی دور میں یہاں ہوتی تھی، ہم آتے تھے، وہ یہاں پہ اب موجود نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے مگر قدیم نہیں ہے، یہ ساری نئی بنا دی ہے انہوں نے، سارا جدید کر دیا ہے اس کو، اس کا کام بہت خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نئی سیڑھیاں ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، یہ قدم گاہ مولا علی نئی تعمیر کی گئی ہے، بلکہ ابھی اس کی تعمیر جاری ہے، یہ دیکھیں آپ، جاری ہے تعمیر۔ یہ ساتھ میں جو گنبد ہے، یہ درگاہ سخی وہاب صاحب جیلانی کی درگاہ ہے، یہاں پہ برابر میں بالکل، یہ جو بلو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے نیلا، یہ درگاہ سخی حضرت عبد الوہاب صاحب جیلانی کی درگاہ ہے، اور یہ ہے قدم گاہ مولا علی اس کے برابر میں، یہ دیکھیں، یہ اس کی سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کی،
बहुत खूबसूरत इस पे काम किया गया है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदम गाह मौला अली की सीढ़ियों पर। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये कदम गाह मौला अली में जाने का मेन गेट है। ये कदम गाह नई बनाई गई। इसकी तारीख के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाह करूँ। कहते हैं कि इस कदम गाह के अंदर जो पत्थर नस्ब है जिस पे मौला अली के कदमों के निशानात और उनके सजदे के हाथों के निशानात मौजूद हैं, वो पत्थर 1805 में इराक में किसी मदरसे में मौजूद था, जो यहाँ से उस वक्त मीर करम अली खान तालपुर का दौरे हुकूमत था और उनका एक सिफारती वफद सैयद साबित अली शाह की क़यादत में ईरान गया था तोहफे तहफ़ लेके मीर करम अली खान तालपुर की तरफ से। तो उनको जो है खैर सगाली के तौर पे शाह ईरान फ़तेह अली शाह काजार, उसने वो पत्थर जो उसको इराक से तोहफे में मिला था, उसने सिंध के हुक्मरान मीर करम अली खान तालपुर को तोहफे के तौर पे दिया, जिसको सैयद साबित अली शाह हैदराबाद लेके आए और मीर करम अली खान तालपुर की खिदमत में पेश किया, जिसको मीर करम अली खान तालपुर ने पहल पक्का किला के अंदर एक छोटी सी इमाम बारगाह बनाकर, एक कमरा बनाकर वहाँ पे नस्ब कराया, जिसको भी मैं आपको पक्का किला में लेके चलता हूँ और वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मीर करम अली खान ने पहले इस पत्थर को जो यहाँ मौजूद है वो कहाँ नस्ब कराया था, पहले कदमगाह कहाँ थी। तो उसके बाद तकरीबन 30 या 40 साल तक ये पत्थर पक्का किला के अंदर नस्ब रहा, जिसमें सिर्फ शाही खानदान के लोग ज़ियारत किया करते थे और आम आवाम को इस कदमगाह की ज़ियारत की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। लेकिन आवाम के बेहद इसरार पर 1841 में जब मीर नसीर खान तालपुर का दौरे हुकूमत था, तो मीर नसीर खान तालपुर ने इस पत्थर को, जिस पे मौला अली के कदमों के निशानात हैं, पक्का किला में वाक़ कदमगाह से हटाकर यहाँ पे नस्ब कराया, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये पत्थर इसी जगह में, इसी इहाते में एक और जगह पे नस्ब था, जो एक छोटा सा कमरा था पुराना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। शायद वो भी इस नई तामीर की जद में आके टूट फूट का शिकार हो गया है, शायद मौजूद नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पहले इसी इहाते में ये पत्थर एक और कमरे में मौजूद था, वो पुरानी कदमगाह जो थी। उसके बाद अब ये जब नई तामीर की गई है कदमगाह मौला अली, तो उस कमरे से इस पत्थर को उठा के इस नई कदमगाह में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में छोटी सी तारीख है। तो अब आपको लेके चलते हैं पहले कदमगाह की, हज़रत अली के कदम मुबारक की उनकी ज़ियारत कराते हैं। उसके बाद आपको मज़ीद वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे ये पहले नस्ब था। तो आए चलते हैं, साथ साथ मेरे साथ आ जाएं, चलें। जी देखिए, यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं एक और वॉक थ्रू गेट और सिक्योरिटी मौजूद है। ये तीसरी टियर है सिक्योरिटी की, और जो बहुत ज़बरदस्त बात है, पहली दफ़ा पहला मैंने आपको दिखाया जो कि मेन रोड पर पुलिस वाले भाई ने हमारी तलाशी ली। तो उसके बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पे एक वॉक थ्रू गेट था, वहाँ पे पुलिस वालों ने हमारी तलाशी ली। और यहाँ पर ये तीसरा वॉक थ्रू गेट है कदमगाह में दाखिल होने से पहले। यहाँ पे जो है कदमगाह की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, यहाँ पे पुलिस नहीं है। तो ये हमारी तलाशी लेंगे। तो ये है कदमगाह में दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा। इसके देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत काम किया गया है, खूबसूरत अली उन वलीउल्लाह। ये देखिए उसके ऊपर ये फानूस बहुत बड़ा, ये देखिए ये इतना बुलंद है कि ये कैमरे के अंदर पूरा आ नहीं रहा, और लेते हैं तो इतना ही छोटा हो जाता है। ये देखिए ज़ायरीन अभी से यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए ये खूबसूरत काम, शीशों का काम जारी है इस पर। ये इसके मीनार हैं, ये देखिए आप, ये अभी ज़ेर तामीर है। ये देखिए अब दोनों साइड पे मीनार, ये ज़ेर तामीर है, इस पर फिनिशिंग नहीं की गई है। अच्छा ये देखिए साथ में, ये देखिए इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास, इस पे ये नीले रंग से कदीम ईरानी काम किया गया है। ये देखें आप, ये देखिए बिल्कुल वो, और उसके साथ ये नीले के साथ ये सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का इम्तिजाज। ये देखें आप, ये है कदमगाह में दाखिले का मरकज़ी दरवाज़ा। ये देखिए
یہ دیکھیے ہم داخل ہوتے ہیں، یہ اندر ہم داخل ہوں گے تو یہ اس طرح کا کوئی ہمیں منظر نظر آئے گا. یہ دیکھیے بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے. یہ گلاس ورک ہے، شیشے کا کام ہے. یہ دیکھیے تو یہ نیا ہے، لیکن یہ دیکھیے ابھی میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. پہلے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں یہاں پہ. یہ دیکھیے یہ عقیدت مند یہاں بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا یہاں پہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈیز کا پورشن جو ہے وہ بالکل الگ کیا گیا ہے. یہاں پہ لیڈیز اور مرد ایک ساتھ نہیں ہیں، جیسے دیگر درگاہوں میں ہوتا ہے مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم. یہاں پہ بالکل یہ دیکھیں، یہ پارٹیشن کر کے عورتوں کا سسٹم بالکل الگ کیا گیا ہے. عورتیں دوسری سائڈ ہیں، مرد دوسری سائڈ ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھت پہ. یہ دیکھیں یہ سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ مولا علی کے قدموں کے نشانات والا پتھر اس کے اندر ہے، اس جگہ پر. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ خدمت گار صفائی وغیرہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ ہے وہ پتھر جس پہ مولا علی کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کو قدم گاہ مولا علی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ زائرین موجود ہیں. یہ دیکھیں یہ دعائیں کر رہے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا. نیچے جب تھا تو یہ شیشے کے اندر جو ہے محفوظ نہیں تھا، مگر یہ کہ اب اس کو شیشے کے کور پہ محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ شیشہ ہے یہاں پہ، اس کے اندر یہ والا جو ہے یہ ہے پتھر. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پارٹیشن. یہ دیکھیں یہ ہاتھ کے نشان ہے سجدے مبارک کے. یہ دیکھیں یہ 10 بار کا نشان ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں 10 یہ نشان ہے. یہ دیکھیں یہ گھٹنے کے نشانات ہیں. یہ دیکھیں یہ قدم کے نشان ہے، یہاں سے یہ ایڑی ہے، یہ انگلیوں کے نشانات ہیں. یہ اس طرح دیکھیں ایک نشان ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایڑی اور پورے قدم کا نشان ہے. یہ دیکھیں اور ایک دوسرا جو ہے وہ یہ رہا. یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ ہے. یہ بالکل کلیئر نشان ہے قدم کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل یہ دیکھیں بالکل کلیئر نشان ہے مولا علی کی. یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تک. یہ دیکھیں یہ پورا یہ قدم کا نشان آپ کے سامنے ہے بالکل کلیئر. ایک یہ ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ یہاں سے اور یہ یہاں تک یہ رہا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کے گھٹنے کے نشان ہے جہاں سجدے کی حالت میں. اور یہ دیکھیں یہ دست مبارک کے یا ہاتھ کے نشانات. انگلیاں آپ کی صاف صاف نظر آ رہی ہیں، انگلیوں کے نشان آپ کو. اور ایک آگے ہے وہ دیکھیں ایک وہ رہا. یہ ایک یہ ہے اس جگہ پہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں یہ 2 نشانات ہیں اس کے اوپر. یہ سجدے کے، یعنی کہ پوری یہ سجدہ گاہ ہے مولا علی کی، پوری سجدہ گاہ ہے. یہ پورا سجدہ بنا ہوا ہے اس پہ. یہ دیکھیں یہ صاف صاف نشان ہے قدم کا، سیدھے کھڑے. یہ دیکھیں یہ صاف صاف بالکل کلیئر نشانات ہیں. یہاں سے یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہاں پر ایک اور یہ پتھر ہے کریم. یہ دیکھیں بھائی جان یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ مولا علی کے شیر کے پنجے کا نشان. اچھا یہ دیکھیں آپ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولا علی کے شیر حارث جس کا نام تھا اس کے پنجے کا نشان ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ سامنے، یہ دیکھیں یہ شیر کے پنجے کا نشان ہے. اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ مولا علی کے گھوڑے دلدل کے قدموں کے نشانات ہیں. تو وہ بھائی دکھائیں گے آپ کہاں پر ہیں؟ یہ نوٹ آ چکے، یہ 10 کا نوٹ آیا ہوا تھوڑا اوپر تک لاؤ گے. یہ دیکھیے یہ 10 کا نوٹ جو ہے جی، یہ جو 10 کا نوٹ پڑا ہوا ہے یہاں پہ، یہ اس کے نیچے والا یہ دیکھیے یہ آپ یہ دیکھیے یہ سمو کے نشان ہیں دلدل کے. یہ دیکھیے آپ یہ دیکھیے بالکل یہ کلیئر کٹ نشانات ہیں، بالکل کلیئر کٹ نشانات ہیں. اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. یہ مطلب کٹ چکے تھے اس کی وجہ سے.
اس میں یہ لوگوں نے جو ہے نذرانہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ, تو یہ ہے قدم گاہ مولا علی. یہ دیکھیں آپ, یہ پتھر ہے وہ جو 1805 میں شاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے میر کرم علی خان تالپور کو تحفے کے طور پر دیا تھا, اور میر کرم علی خان نے اس کو پہلے پکا قلعہ کے اندر نصب کروایا تھا, اور بعد میں 1841 میں اس پتھر کو میر نصیر محمد خان تالپور نے عوامی زیارت کے لیے اس جگہ پہ نصب کرایا, جو آج تک اس مقام پہ نصب ہے. اس مقام پر نہیں, پہلے یہ پتھر نیچے واقع ایک چھوٹے کمرے میں واقع تھا. تعمیر نو کے بعد اس کو یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے, مگر کمپاؤنڈ اور علاقہ یہی ہے, اور یہ اس کی تیسری تنصیب ہے. اس جگہ پہلے یہ پکا قلعہ میں نصب کیا گیا تھا, پھر اسی کمپاؤنڈ میں یہ نیچے نصب کیا گیا تھا, اور اب یہ اس پتھر کی, اس قدم گاہ کی تیسری تنصیب ہے. یہ میں آپ کو اس کا فل ویو یہاں سے دکھاؤں. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں. اب یہاں دیکھتے ہیں اور مزید یہ مردانہ حصے میں کیا کیا موجود ہے, کیونکہ زنانہ حصے میں شاید ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ سامنے یہاں سے قدم گاہ سے باہر آپ دیکھیں گے تو بالکل برابر میں سخی حضرت عبدالوہاب صاحب جیلانی کی درگاہ ہے. یہ سامنے یہ جو ٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں بھی تعمیراتی کام جاری ہے, اور وہاب صاحب کی قبر مبارک اور ان کے صاحبزادوں کی اس ٹینٹ کے دوسری طرف ہے. یہ دیکھیں بالکل, یہ پہلے یہاں سے بھی یہ آنے کا رستہ ہوا کرتا تھا. یہ دیکھیں, یہ یہاں سے, مگر اب یہ اس جگہ سے یہ بند کر دیا گیا ہے. اب اس کا مین رستہ وہی ہے جہاں سے میں آپ کو لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں موٹے موٹے یہ ستون بنائے گئے ہیں, اس پہ یہ دیکھیں کام کیا گیا ہے شیشے کا. یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ قرآن پاک کے اور دینی کتابوں کے جائے نماز, اس میں کچھ زیارتیں رکھی گئی ہیں. دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کا ایک ٹائل یہاں پہ رکھا گیا ہے. یہ دیکھیں روزہ امام حسین کی یہ جھاڑو ہے, یعنی اس روزے سے کسی ٹائم پہ حضرت امام حسین کے اس جھاڑو سے حضرت امام حسین کے روزے میں جھاڑو دی گئی تھی, وہ یہاں پہ رکھی گئی ہے. یہ دیکھیں, یہ امام رضا کے روزے پہ نصب فانوس کا شیشہ ہے. یہ دیکھیں, یہ جبل احد کے پتھر ہیں, امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ کے مزار کے. یہ دیکھیں احد پہاڑ جس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے جنگ احد کی وجہ سے, اس کے یہ پتھر ہے. دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ پتھر بہت متبرک ہے. یہ دیکھیں, یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتھر ہے. یہ دیکھیں آپ, اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ خاک کربلا ہے, شاید اس پہ یہ چھپ گیا ہے شاید, لیکن خال نظر آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ خاک کربلا ہے جو یہاں رکھی گئی ہے. یہ دیکھیں, یہ تسبیح ہے, شاید تسبیح ہے یہاں, یہ خاک کربلا سے یا کسی سے بنائی گئی تسبیح ہے. یہ دیکھیں, یہ تسبیح ہے. یہ دیکھیں, یہ امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کے روزے کے ٹائلز ہیں جو یہاں ہیں. یہ دیکھیں, یہ بہت اہم چیز ہے. یہ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو ہے یہاں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتھر ہے, اور یہ دیکھیں یہ ٹائل جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس جگہ کا ٹائل ہے جہاں پہ خیمہ گاہ کربلا واقع ہے, یعنی کہ حضرت امام حسین کے مزار کربلا میں جو جگہ خیمہ گاہ کہلاتی ہے اس جگہ کا یہ ٹائل ہے. یہ دیکھیں, یہ چیز, یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, یہ جھاڑو ہے, یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ بھی متبرک جھاڑو ہے. اس سے کسی دور میں امام حسین کے روزے میں صفائی کی گئی ہوگی, تو اس کی خاک بھی ہمارے کو ہم اپنے سروں پہ ڈالنے کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سروں پہ ڈالی جائے تو ہمارے کو برکت ہوگی. آگے چلتے ہیں, یہاں کیا کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ دروازے کا ایک کتنا خوبصورت قدیم کام ہے, حیدرآباد کی اور سندھ کی. یہ دیکھیں, حیدرآباد کی اور سندھ کی یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ جہاں پہ آج تک ایسے کاریگر موجود ہیں, ایسے کاریگر زندہ ہیں جو سینکڑوں سال پرانا, ہزاروں سال پرانا قدیم کام آج بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ,
یہ اسٹائل آپ دیکھیں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کیا مٹیاری میں درگاہ سخی ہاشم شاہ پہ یا غلام شاہ کلوڑی کے مزار پہ، یہ دیکھیں آپ، یہ سیم ٹو سیم کام ہے. وہ کام جو ہے وہ سینکڑوں سال پرانا ہے، یہ کام نیا ہے، مگر کوئی فرق آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، کوئی فرق آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ کاریگروں کی مہارت کو سلام ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ ایک اور زیارت ہے یہاں پہ، یہ بھی کچھ، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں روضہ امام حسین کا ٹائل ہے. یہ دیکھیں، یہ حضرت عباس علمدار کے روضے کا ٹائل ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ کوئی لکڑی ہے، چوب لکھا ہوا ہے مگر یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر یہ نوٹ آ گیا ہے. باقی چوب مانا لکڑی، یہ لکڑی ہے بھی لکڑی مگر یہ پتہ نہیں کس چیز کی لکڑی ہے سمجھ. یہ دیکھیں، یہ سامرا شہر کی کنکریاں ہیں. سامرا عراق کا مشہور شہر سامرا. یہ دیکھیں، یہ وہاں کی کنکریاں ہیں. اس کی شیعہ مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے سامرا شہر کی. یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ پتھر ہے حضرت علی علیہ السلام کے روزے کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ ساری زیارتیں یہاں موجود ہیں، یہاں پہ رکھی گئی ہیں جو زائرین جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ امام حسین کی تربت کی خاک لکھا ہوا ہے شاید اس سے کوئی. یہ دیکھیں، یہ شیشیوں کے اندر یہ دیکھیں امام حسین کی تربت کی خاک ہے. یہ بہت معتبر ہے. یہ دیکھیں، یہ روزہ امام حسین کے اوپر کبھی کوئی غلاف جو چڑھایا گیا ہوگا اس کا پارچہ ہے مبارک. یہ یہاں پر یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ کوئی بلب ہے جو حضرت امام حسین کے روزے پہ کبھی لگایا گیا ہوگا. کوئی زائر وہاں گئے ہوں گے تو وہ لے کے آئے یہاں پر. یہ یہاں رکھا ہے ہماری زیارت کے لیے. یہ دیکھیں، یہ بلب ہے. یہ بھی کوئی پارچہ ہے. پارچہ اور روزہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، باقی آگے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی پارچہ اور روزہ یہ مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی حضرت عباس علمدار کے مزار کی ٹائل ہے. یہاں پر بس یہی ہے، بس یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس کو جدید بنا دیا گیا ہے. اب یہاں سے یہ دیکھیں آپ اس کا ویو، یہ فانوس ہے، اس کے نیچے یہ قدم گاہ کا پتھر لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ ہے جگہ. یہ دیکھیں اس کا ویو. چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ اور اس کی زیارت کرا دوں، میں بھی زیارت کر لوں. میں بھی چلنے سے پہلے ایک دفعہ خود بھی زیارت کروں اور آپ کو بھی زیارت ایک دفعہ اور کرا دوں. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ بالکل فیروزہ اس پہ نصب ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے مولا علی کے پنجے کا نشان. یہ دیکھیں، یہ سجدے کی حالت میں. اور یہ دیکھیں ایک اندر ہے اس کی دوسری لیڈیز والی سائڈ پہ. یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دوبارہ دیکھیں، یہ گھٹنے کے نشانات ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ آپ کو یہاں پہ یہ ان کے قدم مبارک کے نشان یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں قدم مبارک کے نشان ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے یہاں زیارت کی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک خدمت گار موجود ہیں تو انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے، ہمیں یہاں کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہاں پہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کب سے، کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام سر اصغر علی عمرانی. کیا نام ہے آپ کا؟ اصغر علی عمرانی سر. عمرانی. جی ہاں. اچھا اصغر بھائی، کب سے آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ابھی میں تو سب سے پہلے تو بھائی یہاں پہ تھا، کم سے کم 14-15 سال پہلے میں یہاں پہ تھا. اس کے بعد پھر ابھی میں وہ 15 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے. اچھا پھر چھوڑ کے میں چلا گیا تھا. اچھا اچھا. یہ 15 تو دن کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ یہاں میں خادم ہوں، صفائی وفائی کرتا ہوں، خدمت جو بھی ہوتی ہے. تو زائرین کا کیا رجحان ہوتا ہے یہاں پہ؟ کتنے زائرین آ جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ زائرین بہت اچھے آ جاتے ہیں. اچھا. ہفتہ جمعرات جو ہوتی ہے بڑی رش ہوتی ہے، اتوار کے دن بھی بڑی رش، باہر کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دن میں دوپہر کے بعد بہت رش ہو جاتی ہے، شام کو زیادہ رش ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، پورے بہت علاقے کے لوگ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری بڑی مدد کی، بڑی کی. تھینک یو. تھینک یو. یا علی یا علی یا علی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا. تو آپ کو یہاں پہ اس قدمگاہ کی مکمل زیارت کرانے کے بعد چلیں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ. یہ پیچھے آپ کو سائیڈ میں نظر آ رہا ہے قدمگاہ کا یہ شیشے کا کام, یہ دیکھیے دونوں سائیڈ پہ, یہ دیکھیے. اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس مقام پہ جہاں اسی احاطے میں میر نصیر محمد خان تالپور نے 1841 میں قدمگاہ کا یہ پتھر جو ہے وہ لا کے نصب کرایا تھا, اور یہ صدیوں تک جو ہے یہ مرجع خلائق بنا رہا. یہ دیکھیں آپ, یہ کتنا خوبصورت سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں, ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں, یہ کتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے, یہ دیکھیں آپ. تو یہ صدیوں تک اس مقام پہ مرجع خلائق بنا رہا, اور اس کے بعد جب اس قدمگاہ کو نیا تعمیر کیا گیا اس جگہ کو, تو اس کو یہاں پہ نصب کیا گیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گا پکا قلعہ, جہاں پر اولین قدمگاہ مولا علی تعمیر کی گئی تھی میر کرم علی خان تالپور کے دور میں. اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ جگہ موجود ہے, میں وہ جگہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. تو چلیں آئے چلتے ہیں ساتھ, دیکھتے ہیں اور کھوجتے ہیں. یہ جو اوپر جگہ ہے یہ والی, یہ اس کی تیسری قدمگاہ ہے. پہلی قدمگاہ کہیں اور ہے, دوسری قدمگاہ جو تھی جہاں پہ نصب کیا گیا تھا اس جگہ پہ, اس مقام پہ اس قدمگاہ کے پتھر کو لا کے, وہ جو ہے وہ یہاں نہیں تھی, وہ یہاں تھی اس جگہ نیچے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, شاید کچھ ہو وہاں پہ, میرا خیال نہیں ہے کیونکہ یہ توڑ کے نہیں بنائی گئی ہے. تو یہ دیکھیں آپ, جامع مسجد ابو الفضل, یہ قدیم امام بارگاہ ہے یہاں پہ, بہت بڑی. یہ زمانہ کافی پرانی واقع ہے, مگر یہ اب نئی بنا دی گئی ہے تو یہ نئی دکھتی ہے. مگر یہ دیکھیں آپ, اس جگہ پہ پہلے کسی دور میں اندر جاتے تھے. یہ دیکھیں آپ, یہ گیٹ لگا ہوا ہے یہاں پر. یہ ہے دیکھیں, یہ ایک قبرستان ہے اس جگہ پہ. یہ دیکھیں آپ, پرانا قدیم یہ قبرستان واقع ہے. یہ دیکھیں یہ, اور اس جگہ پہ, اس عین جگہ پہ, یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں, پہلے یہ قدمگاہ کا پتھر اس جگہ پہ نصب تھا. یہاں پہ ایک کمرہ ہوا کرتا تھا چھوٹا سا, اس کے اندر جو ہے اس جگہ پہ, یہ جو علم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے, یہ سارا اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا. اور یہاں پر جو ہے قدمگاہ کا پتھر نصب تھا, یہ نئی تعمیر ہونے سے پہلے. اب اس کو یہاں سے اکھاڑ کے جو ہے اور اس جگہ پہ نصب کیا گیا ہے جو اوپر خوبصورت نئی قدمگاہ بنائی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ قدمگاہ مولا علی پہلے واقع تھی. تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں پکا قلعہ حیدرآباد پر. تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پکا قلعہ حیدرآباد کا اور قدمگاہ مولا علی کا کیا تعلق ہے. تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں, آئے میرے ساتھ. یہ جگہ جو ہوتی تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جگہ تھی, یہ پکا قلعہ حیدرآباد کا مین گیٹ ہوا کرتا تھا اس دور میں. یہ 2-4 مہینے پہلے تک یہ کہاں پہ قائم تھا, مگر یہاں پہ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کی وجہ سے جب یہاں ٹھیکہ دیا گیا اس کو تعمیر نو کرنے کا, تو ٹھیکیداروں نے جو ہے اس کو لاپرواہی سے گرا دیا. اور یہ ہمارا قدیم تاریخی ورثہ پکا قلعہ حیدرآباد کا گیٹ, حیدرآباد کی پہچان اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, ہم اس کو کھو چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ اب کوئی گیٹ موجود نہیں ہے. اور اگر اس کو ماضی مستقبل میں بنایا جائے گا دوبارہ تو بھی وہ نئی تعمیر ہوگی. جو قدیم تعمیر تھی, جو ہمارا ورثہ تھا, اس کو ہم کھو چکے ہیں. یہاں پہ اب کوئی پکا قلعہ کا گیٹ موجود نہیں ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آ جائیں آپ آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں اوپر, یہ دونوں سائڈوں پر یہ گیٹ کا ملبہ پھینکا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ اسی گیٹ کا ملبہ ہے جو یہاں پہ پڑا ہے. یہ اس سائڈ پر بھی آپ دکھائیں, اس سائڈ پہ یہ دونوں سائڈوں پر پکا قلعہ کا گیٹ کا جو ملبہ گرا تھا, یہ دونوں سائڈوں پہ یہاں پہ یہ اسی طرح ابھی تک پڑا ہے. تو چلیں آپ کو آگے چلتے ہیں اور آپ کو قدمگاہ کے بارے میں بتاتے ہیں. پکا قلعہ حیدرآباد کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی یہ آپ دیکھیں, یہ اندر جانے کا مین راستہ ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہاں پر پہلے جب یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا 1843 تک ایسا کوئی چیز نہیں تھی. یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ جب میں یہاں پہ پکا قلعہ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا. فی الحال جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہے قدمگاہ مولا علی, تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, اس پکا قلعہ حیدرآباد میں آج ایک ہی تاریخی عمارت باقی ہے اور وہ ہے
اس کو میر نصیر خان تالپور کی ماڑی کہا جاتا ہے. یہ ہے میر نصیر خان تالپور کی ماڑی. یہ ان کا اوپر حرم ہے. اس میں بیٹھ کے وہ تازہ ہوا لیا کرتے تھے اوپر حیدرآباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں. یہ سامنے یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے دکھائیں گے تو دوسری ویڈیو میں, مگر اس وقت ہمارا مشن جو ہے وہ آپ کو قدم گاہ دکھانا ہے. یہ دیکھیں, یہ جگہ آپ دیکھیں, یہ اس میں یہ اوپر تصویر جو چل رہی ہے, جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں پرانی حیدرآباد پکا قلعہ کی اندر کی, اس میں جو یہ خوبصورت سا کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ اس جگہ پہ واقع تھا. یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ گیٹ کے بالکل ساتھ, یہ دیکھیں آپ, اس جگہ پر یہ خوبصورت کمرہ واقع تھا. اور قدم گاہ کا جو یہ پتھر جو آج موجودہ قدم گاہ میں رکھا ہوا ہے, قدم گاہ مولا علی, وہ اس کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ اس جگہ پر جو کمرہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اوپر سائڈ میں, تو یہ ہے وہ عین جگہ جہاں پہ ابتدائی طور پہ قدم گاہ مولا علی قائم کی گئی. اور پتھر قدم گاہ کی سل جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھی گئی تھی. مگر اس میں عام عوام کو, حیدرآباد کی عام عوام کو داخلے کی کوئی اجازت نہیں تھی. اور صرف یہاں کا جو حکمران خاندان تھا, میر خاندان, ان کے شاہی افراد اس میں جا کے قدم گاہ کا زیارت کر سکتے تھے. باقی عوام کو یہاں پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آگے دکھاتے, یہ دیکھیں آپ سامنے, یہ سامنے آپ کو ایک اسکول نظر آ رہا ہے. اور یہ جو تصویر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں, اس میں سامنے اس جگہ پر یہ سامنے جو ایک اسکول آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ ایک اس جگہ پہ یہ دیکھیں آپ, یہ جو اسکول آپ کو نظر آ رہا ہے, اس جگہ پہ قدیم شاہی مسجد ہوا کرتی تھی جو آپ کو نظر آ رہی فوٹو میں. یہ دیکھیں, یہ سب یہاں پہ گر چکا ہے. نہ یہاں پہ اس شاہی مسجد کا کوئی وجود باقی ہے, نہ یہاں پہ اس خوبصورت کمرے کا کوئی وجود باقی ہے جو جس میں قدم گاہ تھی. یہ دیکھیں. اچھا, جب یہ یہاں پہ قدم گاہ انگریز 1843 تک, بلکہ 1853 تک یہاں پہ قدم گاہ قائم تھی. اور جب اس جہاں پہ یہ گری, یہاں سے قدم کو شفٹ ہو گیا, اس کے بعد یہ بے یار و مددگار ہو گیا کمرہ, اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں رہا اور یہ گر گیا, تو اس کے بعد یہاں پہ عوام نے قدم گاہ کی یاد میں کہ اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ایک تعزیہ بنایا. تعزیہ کہتے ہیں ایک ماڈل جو ہوتا ہے میووں, جس کو پھولوں والا تعزیہ کہا جاتا ہے, وہ اس جگہ جہاں یہ قدم گاہ کا کمرہ واقع تھا اس کے بالکل سامنے اس جگہ, یہاں پر وہ پھولوں والا تعزیہ لوگ لگایا کرتے تھے. اس جگہ پہ یہاں پہ یہ جو ماڑی کی دیوار ہے یہ والی, اس کے ساتھ عین اس جگہ پہ یہ صدیوں تک یہاں پہ قائم رہا. اب یہاں سے اس کو اندر کمپاؤنڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے, مگر اس جگہ پہ قدم گاہ کی یاد میں صدیوں تک پھولوں والا تعزیہ لگایا جاتا تھا. تو یہ ہے اصل قدم گاہ کی جگہ جہاں پر قدم گاہ کو پہلے لا کے بنایا گیا تھا. اور یہ قدم مبارک کا پتھر اس جگہ پہ رکھا گیا تھا جہاں پر یہ جو تصویر میں آپ کو میں نے کمرہ دکھایا ہے. آپ کو میری یہ آج کی مکمل تفصیلی ویڈیو قدم گاہ مولا علی کے بارے میں کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, اور میرے چینل اسد ولاگز کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں, تاکہ میری تمام اس ٹائپ کی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں, وہ آپ کو بر وقت آپ کو ملتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. شکریہ.